نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت گزشتہ سے پیوستہ خطبات جمعہ میں ان پاکیزہ طیب طاہر مزکہ مصفہ ہستیوں کا ذکر پاک ہو رہا ہے جن کو شریعت کی اصطلاح میں قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ قدسی صفات لوگ ہیں، فرشتہ صفت یہ انسان ہیں جو نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ یہ وہ ذاتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو نزول قرآن، حقانیت اسلام، حقانیت شریعت، احکام شریعت کے عینی شاہد ہیں، عینی شاہد ہیں، اور جن کا ایمان معیار ایمان ہے، جن کا ایمان معیار ایمان ہے، کسوٹی ایمان ہے، کسوٹی ایمان ہے۔ اگر کسی نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہو، اپنے ایمان کو پرکھنا ہو، جس طرح سونا پرکھنے کے لیے سونا صحیح ہے یا غلط ہے
اصلی ہے یا نقلی ہے، جعلی ہے، تو اس سونے کو پرکھنے کے لیے ایک کسوٹی ہے، ایک وٹی ہے جس پر رگڑ کر سونے کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، وہ کس کیرٹ کا ہے، کس کیرٹ کا ہے، 19 کیرٹ کا ہے، 20 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے۔ اگر کسی نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہو تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت کی کسوٹی پر پرکھے۔ بس جتنی محبت ہوگی اتنا ہی کامل ایمان ہوگا، اتنا ہی کامل ان کا ایمان ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ہیں، نبی پاک کی شاگرد ہیں۔ نبی پاک نے اپنی نگاہ نبوت سے، نگاہ رسالت سے ان کا تزکیہ کیا ہے، انہیں ان کی پرورش کی ہے، انہیں پالا ہے، ان کی تربیت کی ہے۔ قیامت تک ان کے چرچے ہوتے رہیں گے، ان کے چرچے، ذکر ان کا ہوتا رہے گا، بلند سے بلند ذکر ان کا ہوتا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی پھر ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شانوں کا اظہار ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ زمانے کے لوگ جو مرضی طعن و تشنیع کے تیر چلائیں، طرح طرح کی باتیں کریں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنا یہ بندے کے اپنے خباثت اندرونی، خباثت باطن کا اظہار ہے، ورنہ وہ پاک طیب لوگ ہیں۔ اور یہ بے شک قیامت تک ان صحابہ کی ذاتوں پر تھوکتے رہیں، لیکن صحابہ شہرت کے، عزت کے چراغ جلتے رہیں گے۔ کیوں؟ بجھا سکے نہ زمانے کی آندیاں جن کو، بجھا سکے نہ زمانے کی آندیاں جن کو، تیری کملی میں وہ چراغ جلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شان، مرتبہ، مقام کیا ہے؟ پچھلے 3-4 خطبات جمعہ سے اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، آگے بھی کریں گے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ، سند عطا کی ہے۔ دنیا کے کسی اور فرد کے پاس جو غیر صحابی ہے، اس کے پاس اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ میدان جنگ میں جائیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، اور جب وہ دشمن کے سامنے نبرد آزما ہوں گے تو پوچھا جائے گا ایمان والوں کے مجمع سے، مسلمانوں کے مجمع سے، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے چہرۂ ودہا کی زیارت کی ہے؟ یعنی کوئی صحابی ہے؟ پوچھا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، تم میں کوئی صحابی رسول ہے؟ تو آواز آئے گی، ہاں یہاں صحابی رسول چہرۂ ودہا کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس صحابی کے صدقے اللہ رب العزت اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا، اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر اعلان ہوگا، کوئی وقت دوبارہ آئے گا، اس مجمع میں، اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی پاک کے صحابی کو دیکھا ہو، نبی پاک کے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی جسے تابعی کہتے ہیں۔ تو اعلان ہوگا، ہاں اس جنگ کے اندر تابعی ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اللہ اس تابعی کے صدقے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تبع تابعی کی بات ہوگی کہ جس نے تابعی کو دیکھا ہے وہ لشکر میں موجود ہے، تو اعلان ہوگا ہاں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اللہ اس
تبا تابی کے صدقے میں بھی لشکر کو فتح عطا فرمائے گا. جہاں سے آبی ہوں، تابعین ہوں، تبا تابعین ہوں، ان کے لیے کامیابی ہے، فتح ہے، فوز و فلاح ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف نبی پاک کی حدیث پاک سے، جس مسلک کے اندر، جس عقیدے کے اندر صحابہ ہی نہیں، انہیں نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے نہ آخرت کے اندر کامیابی ہے. وہ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہیں. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بنیادی گفتگو آپ نے صحابی کسے کہتے ہیں، ان کے مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کے عمل کی کیا حیثیت ہے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ باتیں آپ نے سماعت کی ہیں. ان صحابہ میں دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی. مہاجرین اور انصار، اس پر آج انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اپنے ان صحابہ کے ساتھ محبت فرماتے تھے اور ان صحابہ کا جذبہ کیا تھا. مہاجرین وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے. ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہجرت کا لغوی معنی ہے ترک کرنا، چھوڑنا. ترک کرنا، چھوڑنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی شہر کو چھوڑ دینا، ملک کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. جو اس بات پر عمل کرتا ہے اسے مہاجر کہتے ہیں، اور اس عمل کا نام ہجرت ہے. ترک کرنا، چھوڑ دینا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا، ہجرت کا، مہاجر کا؟ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایسی جگہ کو چھوڑتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر پابندی ہوتی ہے، جہاں ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر، دین اسلام پر عمل نہیں کر پاتے. تو اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف جہاں شریعت کی آزادی ہے، اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اس شہر کی طرف، اس ملک کی طرف جو لوگ اپنا وطن، اپنا وہ شہر ترک کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اسے مہاجر کہتے ہیں. ہجرت کرنے والا، ہجرت کرنے والا مہاجر، ہجرت کرنے والا. پھر دار الخوف سے دار الامان کی طرف، دار السلام کی طرف. جس جگہ خوف ہو، وہ کوئی بھی خوف ہو، کوئی بھی اس خوف ہو، یعنی ایک بندہ ہے اس کو اپنی عزت کا خوف ہے کہ اس جگہ پر رہوں گا تو میری عزت پر حرف آئے گا، لوگ میری عزت کو پامال کریں گے، تو یہ دار الخوف ہے. تو اس عزت کو بچانے کے لیے اگر انسان کسی دوسرے شہر کی طرف، دوسرے جگہ پر ہجرت کرتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے بھی مہاجر کہتے ہیں. جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہو، خوف ہو ان کو اپنی جانوں کا، اپنے ایمانوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر بار کا، تو جہاں ان کو خوف ہو وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلے جانا، اس کو بھی شریعت کی اصطلاح میں مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں. جیسے ہجرت حبشہ ہے، ہجرت حبشہ. مکہ المکرمہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکے کے رؤساء نے، مکے کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، اور وہ مجبور ہو کر
کیونکہ اس وقت ابھی یثرب جسے مدینہ کہتے ہیں اس طرف ابھی یہ نہ صحابہ موجود تھے نہ ایمان والے موجود تھے اس وقت وہاں ابتدا میں. تو انہوں نے جو محسوس کیا ہے کہ ہمیں امن کہاں مل سکتا ہے, ہمیں سکون کہاں مل سکتا ہے, ہماری حفاظت کہاں ہو سکتی ہے, تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے. بے شک وہ غیر مسلم, وہ عیسائی تھے, نصارہ تھے, لیکن اگر نصارہ کے شہر میں ان کے ملک میں بھی کسی کو امن ملتا ہے اور وہ اپنے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے تو وہاں بھی ہجرت کرنا جائز ہے, وہاں ہجرت کرنا جائز ہے. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات ثابت ہے. حبشہ یہ عیسائیوں کا شہر تھا, عیسائی بادشاہ تھا وہاں. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ المکرمہ سے ان کفار کے خوف سے, ان مکے کے رئیسوں کے خوف سے, ابو جال ابو لہب عتبہ کے خوف سے انہوں نے ہجرت کی ہے. پھر اس کا معنی کیا ہے؟ ترک کرنا. جو انسان اللہ رب العزت کے احکام کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اسے بھی مہاجر کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جو گناہوں کو چھوڑ کر, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر وہ اللہ رب العزت کے احکام کی طرف جاتا ہے, اللہ کے احکام کی طرف جاتا ہے, اللہ کے حکموں کی طرف جاتا ہے, وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف جاتا ہے, شریعت اسے بھی مہاجر کہتی ہے, اسے بھی مہاجر کہتی ہے اور اس کا اجر ہے. احکام کی طرف وہ گناہوں کو چھوڑ کر, ترک کر کے, اللہ رب العزت کی نافرمانی کو ترک کر کے اللہ رب العزت کے حکم کی طرف وہ انسان ہجرت کرتا ہے, جاتا ہے, تو اسے بھی مہاجر کہتے ہیں. اور قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اس حال میں کہ وہ مہاجر ہے اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے, ثم یدرکہ الموت, تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس کو موت آ جاتی ہے وہ ہجرت کرتا ہے, یعنی گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف, اسلام پر عمل کرنے کے لیے جہاں اس پر پابندی ہے اس شہر کو چھوڑ کر وہ ایسی جگہ کی طرف منتقل ہوتا ہے جہاں اسلام پر عمل کرنا آسان ہے. تو وہ سفر کرتا ہے, اور جب وہ سفر کرتا ہے مہاجر بنتا ہے, تو قرآن کہتا ہے اس کو جب موت آ جاتی ہے تو اب اس مہاجر کی اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے, اس کے ذمے ہے. فقد وقع اجرہ اللہ, اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے, اللہ پر لازم ہے, اس کے ذمہ کرم پر ہے. لازم کا یہ معنی ہے. لازم کا کیا معنی ہے؟ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے, کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہے, یہ اس کے ذمہ کرم, یعنی اس کا کرم یہ ہے کہ جب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے, گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت سے اجر عطا فرماتا ہے. اجر کیا عطا فرماتا ہے؟ اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں دیتا ہے, جنت انہیں عطا فرماتا ہے, جنت کے اندر نعمتیں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کرم فرماتا ہے ان مہاجرین پر اور جو ہجرت کرتے ہیں. ایک طبقہ مہاجرین کا, پہلا طبقہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے. کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف, یثرب کی طرف. یثرب پہلا نام, اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا وہاں تو وہ یثرب مدینہ بن گیا. یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر, یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب جس نے
مدینہ المنورہ کو یثرب کہا. اب نبی پاک کی ہجرت کے بعد جس نے مدینہ المنورہ کو یثرب کہا تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو کیا کفارہ ہے؟ کیا کفارہ ہے؟ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا ہے وہاں بیماری، نحوست، بے برکتی وہاں رہتی ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی غبارها شفاء. یہ مدینہ المنورہ کی وادی تو وادی رہی، اس کی جو گرد و غبار ہے اس کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے. اس کے اندر بھی شفا رکھ دی گئی ہے. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس نے غلطی کے ساتھ مدینہ المنورہ کو یثرب کہا ہے وہ 10 بار مدینہ 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 کہے. 10 بار وہ مدینہ مدینہ کہے. جیسے دیکھیں نا، انسان نماز کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے تو کفارہ ادا کرتا ہے. کس صورت میں؟ بولو نا، سجدہ سہو کی صورت میں. تو نماز کے اندر اگر کوئی اس سے غلطی ہوئی، ایسی غلطی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور غلطی نہیں، تو وہ سجدہ سہو کرے تو اس کی غلطی دور کر دی جاتی ہے، کفارہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے مدینہ المنورہ کو یثرب کہا تو اب وہ 10 بار مدینہ 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 کہے تو اللہ رب العزت اس مدینے کے صدقے میں اسے شفا عطا کر دیتا ہے. یہ ایک گروہ ہے صحابہ میں جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے. ان مہاجرین کے سردار خود نبی پاک ہیں. آپ بھی مہاجر ہیں، آپ نے ہجرت فرمائی ہے. جب مکے کی وادی کے اندر، مکے کے شہر کے اندر مسلمانوں کا جینا 2 بار ہو چکا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو آہستہ آہستہ صحابہ وہ اجازت لے کر وہ مدینہ المنورہ کی طرف اور حبشہ کی طرف اور دوسرے شہروں کی طرف، یمن کی طرف انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی. تو ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آپ نے بھی اجازت مانگی، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی ہجرت کر جاؤں. تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، شاید اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور تیرا کوئی ساتھی بن جائے، تیرا کوئی ساتھی بن جائے یا تو کسی کا ساتھی بن جائے ہجرت کا. تو اب وہ ابو بکر تھے، رازدار مصطفیٰ تھے. کہتے ہیں کہ میں جان گیا اس بات کو کہ نبی پاک جو فرما رہے ہیں نا وہ اپنی ذات کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ تو ٹھہر جا، شاید تو میرا ہجرت کا ساتھی بن جائے. اور فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس انتظار میں رہا کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ چل ہجرت کا وقت آ گیا ہے، اور میں ہر وقت تیار رہتا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہجرت مصطفیٰ کو پڑھیں گے تو نبی پاک اپنے گھر سے جب سیدنا ابو بکر کے گھر میں تشریف لائے تو کہا ابو بکر چلو چلیں. تو یہ نہیں کہا حضور کہاں جانا ہے، ٹھہرو میں ذرا تیار ہو لوں. نہ، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر چلو. تو ابو بکر نے عرض کی حضور میں پہلے سے تیار بیٹھا ہوں، بس آپ کے حکم کا منتظر تھا، آپ کے حکم کا منتظر تھا. اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے جن کو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی ہیں، ہجرت کے ساتھی ہیں، ان کو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے. نبی پاک مہاجرین کے سردار ہیں. دوسرا گروہ جو ہے مہاجرین کے علاوہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے مہاجرین والانصار. یہ انصار کون ہیں؟ انصار یہ جمع ہے ناصر کی، مددگار جسے کہتے ہیں، جسے
مددگار کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، اگر آپ اس کو سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، ایک گروہ مدینہ المنورہ سے جب وہ یثرب تھا، چند لوگ وہاں پہنچ چکے تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے، تو ایک گروپ وہاں سے آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ رب العزت کے احکام کی طرف دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی، ایمان لانے کی، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی۔ تو چند لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی توحید پر انہوں نے نبی پاک کی بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولا ہے۔ چند لوگ تھے، وہ واپس چلے گئے مدینہ المنورہ میں، پھر انہوں نے آگے جا کر تبلیغ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا، اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں بیان کیا۔ تو پھر ان کی دعوت پر ایک جماعت پوری 60 افراد کی یا 70 افراد کی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مکہ المکرمہ میں، اور آپ سے اللہ رب العزت کی توحید، نبی پاک کی نبوت اور رسالت، آپ پر ایمان لانے پر انہوں نے بیعت کی۔ ان بیعت عقبہ ثانی جسے کہتے ہیں، وہ 70 کے قریب افراد تھے، اور ساتھ انہوں نے جب بیعت ہو رہے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو یہ لوگ مکے کے لوگ تنگ کرتے ہیں، بے شک آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب وقت آئے گا پھر بات کریں گے۔ تو وہ انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مددگار ہیں، کس کے مددگار ہیں؟ اسلام کے مددگار ہیں، اشاعت اسلام میں انہوں نے مدد کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ مددگار ہیں، دین اسلام کے پھیلاؤ کے وہ مددگار ہیں۔ اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مددگار ہو سکتے ہیں تو ان کا آقا مددگار کیوں نہیں ہے؟ انصار کا معنی پڑھ لینا اب کیا ہے، اور قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے، اور انصار صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی نا، تو ایک وقت گزرا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، لشکر در لشکر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ آپ ان نو مسلم جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کی کفالت، ان کی دیکھ بھال، ان کی کھانے پینے کا اہتمام، جب وہ آتے تو اب روزانہ کی بنیاد پر ایک لنگر کا سلسلہ، ایک کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو ان انصار صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ روز بروز اخراجات بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے چند صحابہ، انصار صحابہ نے مل کر آپس میں صلاح کی جو مالدار تھے کہ ہمیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک اچھی رقم جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے، نذرانہ ہدیہ پیش کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ آپ آنے والے مہمانوں کی خدمت بجا لا سکیں۔ تو وہ اکٹھے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں وہ لے کر آئے، وہ ہدیہ لے کر آئے۔ آپ سیرت کی، تاریخ کی ساری کتابوں کا مطالعہ کریں، وہ پیسے مال لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، مال کی طرف دیکھا، تو فرمایا میرے صحابہ، میں مال کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف نذرانوں کی بات کرتے ہیں، پیری مریدی کی صورت میں، تبلیغ کی صورت میں۔ آپ نے فرمایا نا، میں تمہارے پاس مکہ چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، کعبے کی رونقیں چھوڑ کر
تمہارے پاس صرف مال کے لیے نہیں آیا کہ مجھے مال چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، دنیا کا مال مجھے نہیں چاہیے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مکے کے رئیسوں نے میرے سامنے اپنی تجوریاں رکھ دی تھی۔ تاریخ کہتی ہے، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ سارے مکے کے رئیس اکٹھے ہو کر وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، محمد اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، ہمارے بتوں کو برا کرنا چھوڑ دے، ان کی تکذیب نہ کر، تو اگر مال چاہتا ہے تو ہماری ساری تجوریاں تیرے سامنے حاضر ہیں، سارے کا سارا مال تجھے دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر تو ہماری کسی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو مکے کے سارے رئیسوں کی بیٹیاں دو شیزائیں وہ تیرے لیے حاضر ہے، تو بس انگلی کر، ہم تیرے نکاح میں دیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اے مکے کے کافرو، مجھے نہ مال چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، تم یہ مجھے آفر کر رہے ہو مکے کے مال کی اور دو شیزاؤں کی، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تو پھر بھی میں اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتا رہوں گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، انصار صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، تم یہ مال لے کر آئے ہو، میں اس مال کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، دنیا کی دولت کے لیے نہیں آیا، میں بخاری کے حدیث پاک ہے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر میں محمد چاہتا تو مکے کے پہاڑ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ چلتے، مکے کے پہاڑ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ چلتے، لیکن مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ پھر معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کے، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور کچھ مانگ۔ تو نبی پاک نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگر تو نے ساری کائنات کو میرے لیے بنایا ہے نا، تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں بھی سب کچھ تجھ پر قربان کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے تیری ذات کے۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس تمہیں چاہیے کہ میری قرابت داروں سے محبت اور مودت کرنا۔ یہ وہ انصار صحابہ ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن انصار، مہاجرین، یہ دو گروہ، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو آپ کے خونی رشتہ دار تھے، وہ آپ کے حجروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تینوں، انصار گروہ بھی، مہاجرین کا گروہ بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، جو خونی رشتہ دار تھے، جو اسلام لا چکے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبی پاک ہمارے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ قرب ہے ہمارا ان کا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ہم زیادہ قریب ہیں، تیسرا گروہ کہتا ہے ہم زیادہ قریب ہیں، نبی پاک ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی قربت ہمارے ساتھ زیادہ ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ہمارے ساتھ زیادہ ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں ہمارے ساتھ زیادہ ہے۔ تو اتنی دیر میں نبی پاک اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اور وہ جو گروہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو پوچھا یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ نبی پاک زیادہ ہمارے ہیں، نبی پاک کا قرب ہمیں زیادہ حاصل ہے، وہ ہمارے زیادہ ہیں۔ دوسری جماعت کہتی ہے ہمارے ہیں وہ زیادہ۔ دیکھیں کس انداز میں صحابہ کا انداز کیا ہے، اگر ان کی دوڑ لگتی ہے، وہ اگر کسی بات پر مسابقت کرتے ہیں
تو پھر کون سا انداز ہے نبی پاک کی محبت کا، قرب کا؟ ایک گروہ کہتا ہے انصار کا کہ نبی پاک کے ہم زیادہ قریب ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے ہم زیادہ قریب ہیں، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے، تیسرا گروہ کہتا ہے وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا انصار، تمہارا یہ ذہن ہے کہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں کون سی شک والی بات ہے؟ کون اس بات کا انکار کرتا ہے؟ اے انصار، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اے انصار کے گروہ، میں تمہارا، نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں۔ جب انصار نے یہ بات سنی تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، نبی پاک ہمارے ہیں اور ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک نے مہاجرین کی طرف دیکھا، فرمایا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میں تمہارے زیادہ قریب ہوں اور تم میرے زیادہ قریب ہو، تو مہاجرین سنو، میں تم میں سے ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم میں سے ہوں، تو وہ اٹھ کر نعرے لگانے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے، نبی پاک ہم سے ہیں۔ اور پھر نبی پاک نے اپنے ان خونی رشتہ داروں کی طرف دیکھا، فرمایا تم کہتے ہو میں تمہارے زیادہ قریب ہوں، یہ مہاجرین وہ ہیں جن سے میں ہوں اور تم وہ ہو جو مجھ سے ہو۔ اور سارے گروہ کھڑے ہو کر نا ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ یہ وہ انداز ہے نبی پاک کا اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کا۔ کسی ایک کو ناراض نہیں کیا، کسی ایک کو بھی ناراض نہیں کیا کہ نہیں تم زیادہ قریب نہیں، یہ زیادہ قریب ہے، نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، بس جس کے ساتھ محبت کرو گے ہدایت پالو گے، جس کے ساتھ محبت کرو گے ہدایت پالو گے۔ انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ صحابہ ہیں، اگر آپ بخاری اور مسلم اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو باقاعدہ ان محدثین نے باب باندھے ہیں۔ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، آیت الایمان، یہ انصار کی محبت امام بخاری نے، امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی باب باندھا ہے کہ انصار کے ساتھ بغض، انصار کے ساتھ بغض یہ منافقت کی نشانی ہے، یعنی جو انصار کے ساتھ، انصار صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور جو انصار صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا جو انصار کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ بغض منافقت کی نشانی اور ان کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی ہے۔ انصار اور مہاجرین وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، ایک واقعہ پیش آیا 2 منٹ کے اندر، کیونکہ وقت تھوڑا ہے عرض کر دیتا ہوں۔ حوازن کا جب مارکہ ہوا نا تو واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ کیا، فتح ہوئی، مال غنیمت جمع ہوا، تو نبی پاک تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت۔ تو آپ نے جو وہ صحابہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ لوگ، تو ان کو آپ نے زیادہ مال دیا تالیف قلب کے لیے، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ان کو زیادہ مال دیا۔ تو انصار کے کچھ نوجوان جو ہے نا انہوں نے اعتراض کیا کہ ابھی تک ہماری تلواروں کے اوپر خون لگا ہوا ہے، ہم ایک عرصے سے آپ کے ساتھ جہاد کے میدان میں جاتے ہیں، تلواریں چلاتے ہیں، کفار کی خون ریزی کرتے ہیں، پھر مدد کرتے ہیں سارا، اور ہمیں مال کم دیا گیا اور ان کو مال زیادہ دیا گیا ہے۔ نبی پاک تک یہ بات پہنچی، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان انصار کو میرے خیمے کے اندر بلاؤ، خیمے کے اندر بلاؤ۔ نبی پاک اپنے خیمے کے اندر چلے گئے تو ان انصار کو جو حوازن سے واپسی پر وہاں موجود تھے سب کو بلایا۔ جب سب آ گئے تو نبی پاک نے پوچھا تم میں انصار کے علاوہ تو کوئی بندہ نہیں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ انصار کے علاوہ ہمارے اس مجمع میں، اس خیمے کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کچھ بات سنی ہے تم سے، تم نے میری تقسیم پر اعتراض کیا ہے،
تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے ان دوسرے صحابہ کو، مہاجرین کو زیادہ دیا ہے، مجھ تک آپ کی یہ بات پہنچی ہے۔ تو جو بزرگ انصار تھے، بڑے تھے نا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمندگی ہے ہمیں، یہ بات ہم نے نہیں کی، چند نوجوانوں نے یہ بات کی ہے، یہ نوجوان ہیں، انہیں اتنا عقل و شعور نہیں ہے، تو جذبات میں آ کر یہ جذباتی بات کہہ گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو میری بات، تم یہ اعتراض کر رہے ہو کہ میں نے ان کو مال دیا ہے، اور تم یہ گمان کرتے ہو تم نے ہم پر احسان کیا ہے۔ تم نے کیا احسان کیا ہے؟ تم اپنی طرف دیکھو، تم گمراہ تھے، اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا کی ہے۔ تم بھوکے تھے، اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تمہیں کھانا دیا ہے، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ تم پیاسے تھے، اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس کو بجھایا ہے۔ تم ننگے بدن تھے، میری وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں لباس عطا کیا ہے۔ اور تم بیماریوں کے گھر میں رہتے تھے، میں نے قدم رکھا ہے اور اسے مدینہ بنایا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ اور پھر نبی پاک، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک تھوڑی بلند آواز سے نا جلال میں گفتگو کر رہے تھے، بتاؤ، جواب دو مجھے۔ وہ سارے مجسمہ پشیمانی اور مجسمہ ندامت بن کر وہ سارے انصار صحابہ سارے جھکائے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، ہچکی تاری ہے، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، ہم سے غلطی ہے، ان بچوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ بھی رحمت للعالمین ہے نا، کس انداز میں تربیت ہو رہی ہے۔ فرمایا تم کس بات پر سوچ رہے ہو؟ مال کا سوچ رہے ہو؟ یہ دنیا کا مال اس کا سوچ رہے ہو؟ تمہیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جب شام کو یہ لوگ گھر جائیں گے، اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، تو شام کے وقت ان کے پاس یہ بکریاں ہوں گی، یہ اونٹ ہوں گے، یہ دنیا کا مال ہوگا، یہ غنیمت کا مال ہوگا۔ اور جب تم شام کو اپنے گھر جاؤ گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا رسول ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا۔ تم اپنے گھروں کی طرف لوٹو گے تو تمہارے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول ہوگا، اور یہ گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے ساتھ مال غنیمت ہوگا، بکریاں ہوں گی، اونٹ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے۔ تو تمہاری قسمت تمہیں ناز کرنا چاہیے کہ جب تم گھر جاؤ گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا رسول ہوگا۔ تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کی مغفرت فرما، ان کو عزت عطا فرما، انصار کے ان بیٹوں کی مغفرت فرما۔ نبی پاک فرمائے ان بیٹوں کی مغفرت فرما، انصار کے ان افراد کی ازواج کی مغفرت فرما، ان کی ذریت کی مغفرت فرما۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، انصار کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، کہ اگر دنیا کے لوگ ایک طرف سفر کریں، وہ ایک طرف جائیں اور دوسری طرف آپ جاؤ، تو میں محمد تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہارے ساتھ جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے، اور وہ مہاجرین ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ اور ان انصار اور مہاجرین کے لیے اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ یہ وہ دو گروہ ہیں صحابہ کے، جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں۔ مہاجرین اور انصار، ان دونوں گروہوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ دو گروہ تھے صحابہ میں جن کا آج ہم نے ذکر کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔